Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn and discuss about Kashmir issue. مسئلہ کشمیر کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. پاکستان اینڈ انڈیا both claim to stand on Jammu and Kashmir issue is fair. پاکستان اور انڈیا دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا جو موقف ہے کشمیر ایشو پر وہ بالکل فیئر ہے اور وہ منصفانہ ہے. ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن آف سب کانٹیننٹ، بر صغیر کی تقسیم کے وقت جموں اینڈ کشمیر واز اسٹیٹ انڈر برٹش راج. جموں اور کشمیر کی جو ریاست ہے یہ برٹش راج کے انڈر تھی یا ان کے زیر انتظام تھی. وین سب کانٹیننٹ واز بینگ ڈیوائڈیڈ، جب بر صغیر تقسیم ہو رہا تھا، دا ایریاز ود مسلم میجورٹی ور گیون ٹو پاکستان، تو وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے وہ دے دیے گئے پاکستان کو. اینڈ دا ایریاز ود ہندو میجورٹی، اور وہ علاقے جن میں ہندو اکثریت میں تھے ور گیون ٹو انڈیا، وہ جو ہے وہ انڈیا کو دینے تھے. دا میجورٹی آف دا پاپولیشن ان کشمیر واز مسلمس، کہ کشمیر کی زیادہ تر جو آبادی تھی وہ مسلمان تھی. بٹ دا رولر واز ہندو ڈوگرا، لیکن جو وہاں کا رولر تھا، حکمران تھا، وہ ہندو ڈوگرا تھا. ہندو راجا وانٹیڈ ٹو دا اسٹیٹ آف کشمیر ٹو بی انیکسڈ ٹو انڈیا. ہندو راجا یہ چاہتا تھا کہ جو ریاست ہے کشمیر کی اس کا الحاق ہو جائے انڈیا سے، یا وہ انڈیا کے ساتھ مل جائے. مسلم لیڈرشپ ٹو دا آف دا ٹائم آف ریجیکٹڈ دس تھیسز، کہ جو مسلمان تھے لیڈر اس دور کے، اس ٹائم کے، انہوں نے اعتراض کیا یا اس پیشکش کو ماننے سے انکار کر دیا. ایون ٹوڈے، حتیٰ کہ آج بھی مسلمس آر ان میجورٹی، مسلمان وہاں پہ اکثریت میں ہی ہیں. پاکستان's claim is based on the principle of independence. پاکستان کا جو دعویٰ تھا اس کی بنیاد تھی اصولوں پر جو کہ آزادی کے ہیں. that Muslim majority areas should be part of پاکستان، کہ وہ علاقے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. ہندو تھنکس، ہندو یہ سوچتے تھے اٹ واز رولڈ بائی دا ہندو راجا، کہ وہاں پر جو حکومت کرنے والا ہے وہ ہندو راجا ہے. who wanted to join India، جو کہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جوائن ہو جائے یا انڈیا کے ساتھ مل جائے. so it is part of India، تو اس لیے یہ انڈیا کا حصہ ہے. ایٹ دا ٹائم آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان، کہ پاکستان کے قیام کے وقت مسلم آف دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر وانٹیڈ کشمیر ٹو بی انکلوڈیڈ ان پاکستان، کہ ریاست جموں اور کشمیر کے جو مسلمان تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ مل جائیں پاکستان کے ساتھ، یا ان کا جو علاقہ ہے کشمیر وہ شامل ہو جائے پاکستان میں. بٹ دا ہندو رولر آف دا اسٹیٹ، لیکن جو ہندو راجا تھا وانٹیڈ ٹو جوائن انڈیا، وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتا تھا. ہی سائنڈ این ایگریمنٹ، اس نے ایک معاہدہ سائن کیا یا دستخط کیے ود انڈین گورنمنٹ، انڈیا کی حکومت کے ساتھ، ٹو جوائن انڈیا، انڈیا کے ساتھ ملنے کا. The agreement was against the wishes of the people of the states as well as the agreed principle of the independence. اب یہ جو اس نے معاہدہ کیا تھا یہ خلاف تھا خواہشات کے لوگوں کی، ریاست کے لوگوں کی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایگریڈ یا جانے مانے جو اصول ہیں آزادی کے ان کے بھی خلاف تھا. آفٹر دا ایگریمنٹ انڈیا انٹرڈ اٹس آرمی ان کشمیر، اس معاہدے کے بعد انڈیا نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دی. دس کشمیر کیم انڈر انڈین کنٹرول، تو اس طرح سے کشمیر جو ہے وہ آ گیا انڈیا کے کنٹرول یا قبضے میں. دا کشمیری مسلمز ریزڈ دا بینر آف جہاد، کہ جو کشمیری مسلمان تھے انہوں نے اٹھایا جھنڈا جہاد کا. اینڈ liberated about 1/3 of the کشمیر فرام دا انڈین فورسز، اور اس نے آزاد کروا لیا 1/3 حصہ کشمیر کا انڈیا کی فوجوں سے. یونائٹڈ نیشنز انوینشن اینڈ اٹس ریزولوشن آن جموں اینڈ کشمیر،
اقوام متحدہ کی مداخلت اور قرارداد جموں اور کشمیر پر۔ When the Indian forces failed to taking the area from the control of کشمیری مجاہدین، جب انڈیا کی جو فوجیں ہیں فیل ہو گئی لینے میں واپس وہ علاقہ جو کہ قبضے میں تھا کشمیری مجاہدین کے، انڈیا ٹک دا ایشو ٹو دا سیکورٹی کونسل، تو انڈیا اس مسئلے کو لے کر گیا سلامتی کونسل میں۔ India took the position that Kashmiri had formally annexed by India۔ انڈیا نے اب سیکورٹی کونسل میں کیا کہا کہ جو کشمیری ہیں وہ قانونی طور پر یا باضابطہ طور پر الحاق کر چکے ہیں انڈیا سے، سو دا ایریا از پارٹ آف انڈیا، اس لیے وہ علاقہ انڈیا کا حصہ ہے۔ انڈیا فردر کلیمڈ دیٹ پاکستان ہیڈ انویڈڈ کشمیر، اس نے مزید یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے مداخلت کی ہے کشمیر میں، وچ مینٹ این اٹیک آن انڈیا، جس کا مطلب ہے کہ اس نے انڈیا پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان challenges legitimacy of Indian claim on Kashmir and its accession to India۔ پاکستان نے چیلنج کیا اس دعوے کو کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا علاقہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کا الحاق ہو چکا ہے یا وہ مل چکا ہے انڈیا کے ساتھ۔ پاکستان پریزنٹڈ دا کیس آف کشمیر بیفور دا ورلڈ، پاکستان نے رکھا جو مسئلہ کشمیر تھا دنیا کے سامنے۔ ہی stressed that the people of Kashmir should have the right to decide the future of Kashmir, not by the Raja of the state۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا، یا پاکستان نے اس بات پر زور دیا کہ جو لوگ ہیں کشمیر کے، ان کو چاہیے یا ان کو حق ہے یہ فیصلہ کرنے کا، کون سا فیصلہ کشمیر کے مستقبل کا، نہ کہ ایک راجا کو۔ The Security Council passed a resolution in 1949 which called for ceasefire in Kashmir، کہ سیکورٹی کونسل یا سلامتی کونسل نے ایک قرارداد منظور کی 1949 میں، اور جس سے کیا تھا کہ کشمیر میں جو ہے وہ جنگ بندی ہونی تھی۔ The ceasefire came into effect after this resolution۔ اب کیا تھا کہ اس نے حد بندی جو جنگ بندی تھی اس نے ہونا تھا اس قرارداد کے بعد۔ in its declaration، اس کے اعلامیے کے بعد، the Security Council acknowledged Pakistan's position that the future of the Kashmir would be decided by the will of the people of the state، کہ انہوں نے ایکنالج کیا اس بات کو، سیکورٹی کونسل نے مانا کہ جو کشمیری ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک کا یا اپنا فیصلہ کریں کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ plebiscite will be held under the supervision of the United Nations for this purpose۔ اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ یا سیکورٹی کونسل جو ہے اس کے تعاون سے، یا جو یونائٹڈ نیشنز ہیں، اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، اس کی سپرویژن میں، اس کی سربراہی میں کیا ہوا کہ انتخابات کروائے گئے۔ پاکستان اینڈ انڈیا بوتھ ایکسیپٹڈ دا ریزولوشن آف دا سیکورٹی کونسل، پاکستان اور انڈیا دونوں نے قبول کیا قرارداد کو سیکورٹی کونسل کی۔ in accordance with the first part of the Security Council resolution، اس کے مطابق جو پہلا حصہ تھا سیکورٹی کونسل کی قرارداد کا، war in Kashmir ended on the stipulated time، کہ جو ہے کشمیر میں جو جنگ تھی اس کو بند کر دیا گیا۔ ٹو پریونٹ سیز فائر وائلیشن، کہ بچنے کے لیے جنگ بندی کی جو وائلیشن ہے اس سے، یا اس کو مزید جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھنے کے لیے، دا یونائٹڈ نیشن ہیز اپوائنٹڈ آبزرورز ٹو مانیٹر دا سیز فائر لائن، کہ اس کی کوئی جو ہے وہ وائلیشن نہ کرے یا بغاوت نہ کرے۔ اقوام متحدہ نے اپوائنٹ کیے یا مقرر کیے مبصرین جو کہ مانیٹر کرتے تھے سیز فائر یا حد بندی کی، جنگ بندی کی لائن کو۔ انڈیاز ریفیوژل ٹو ہولڈ plebiscite، انڈیا کا ریفیوز کر دینا یا ماننے سے انکار کر دینا یا اعتراض کرنا کہ وہ انتخابات کروائے گا۔
آفٹر انیشیل سکسیس ارینجنگ سیز فائر ان کشمیر، کہ ابتدائی جو کامیابی تھی اس کے بعد کہ جنگ بندی کروا دی گئی کشمیر میں، اٹ واز ایکسپیکٹڈ، اب یہ امید کی جانے لگی تھی، ڈیٹ دا یو این وڈ ہولڈ پلیبسائڈ ان کشمیر انڈر اٹس سپرویژن، کہ جو یو این ہے، یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے، وہ کیا کرے گا کہ اپنی سپرویژن میں، اپنی جو ہے وہ نگرانی میں انتخابات کروائے گا۔ دا یونائٹڈ نیشن میڈ سم ایفرٹس ان دس ڈائریکشن، اس کے لیے جو یونائٹڈ نیشن ہے اس نے کچھ جو ہے وہ ایفرٹس یا کوششیں بھی کی، بٹ نو پروگرس واز میڈ بائی دا انڈیا ان دس ریگارڈ، لیکن انڈیا کی طرف سے اس میں کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ India started creating difficulties in the way of free referendum in Kashmir. انڈیا نے شروع کر دی پیدا کرنی مشکلات راستے میں کہ جو فری انتخابات یا آزادانہ انتخابات یا استفاد رائے جو ہے وہ کشمیر میں کروایا جائے۔ انڈیا نیو ڈیٹ دا پیپل آف کشمیر وڈ ووٹ ان فیور آف جوائننگ پاکستان، انڈیا یہ جانتا تھا کہ جو لوگ ہیں کشمیر کے وہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے، سو اٹ اسٹارٹیڈ اپوائنٹنگ اٹس اون پیپل ٹو آل دا پوزیشنز ٹو اسٹرینتھن اٹس گرپ آن کشمیر، تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ ہر ایک جو ہے وہ پوزیشن پر یا ہر ایک جگہ پہ اس نے اپنے لوگوں کو اپوائنٹ کیا یا مقرر کیا تاکہ اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہو جائے۔ انڈیا ڈپلائڈ اے لارج نمبر آف ٹروپس دیئر، انڈیا نے وہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ افواج بھیجیں ان آرڈر ٹو کنٹرول دا سچویشن، حالات کی کنٹرول کرنے کے لیے۔ انڈیا فلیٹلی ریفیوز ٹو ہولڈ اے ریفرینڈم، انڈیا نے جو ہے وہ واضح طور پر یا بڑے آرام سے اس نے کہہ دیا کہ وہ ریفرینڈم نہیں کروائے گا، ڈکلیئرنگ کشمیر اٹس انٹیگرل پارٹ، کہ کشمیر جو ہے وہ اس کا اپنا اندرونی ایک حصہ ہے۔ ارائیول آف یو این انوائے ان سب کانٹیننٹ، دا Security Council made several attempts to implement the resolution adopted in 1949 in order to persuade India to hold a referendum in Kashmir according to promise. اب جو سیکیورٹی کونسل ہے اس نے کئی بار جو ہے وہ اس کی کوشش کی کہ وہ عمل درآمد کروائے قرارداد پر جو کہ 1949 میں پاس ہوئی تھی، اور اس نے انڈیا کو ترغیب دی کہ وہ کروائے الیکشن کشمیر میں، کیونکہ اس نے ایسا کروانے کا وعدہ کیا تھا۔ To this end, in 1957, the United Nations sent a representative to India and Pakistan to review the Kashmir issue. 1947 میں جو اقوام متحدہ ہے اس نے اپنے نمائندے بھیجے انڈیا اور پاکستان میں تاکہ وہ جائزہ لیں کشمیر کے مسئلے پر۔ آن ہز پارٹ کشمیر کے فل ایشورنس آف اٹس کوپریشن ٹو دین وائے، کہ جو اس طرح سے پاکستان نے فلی یقین دہانی کروائی کہ وہ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کے ساتھ کرے گا کوآپریٹ یا پھر تعاون کرے گا، بٹ انڈیا ریفیوز ٹو کوآپریٹ آن دا ایشو، لیکن انڈیا نے اس مسئلے پر تعاون سے انکار کر دیا۔ ایون ٹوڈے انڈیا از ناٹ ریڈی ٹو امپلیمنٹ ریزولوشن آن دا سیکورٹی کونسل، حتیٰ کہ آج بھی انڈیا جو ہے وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ قرارداد پر عمل درآمد کروائے جو کہ سیکورٹی کونسل کی تھی۔ انڈیا ہیز فارگاٹن دا پرومس، انڈیا اپنا وعدہ بھول گیا، اٹ میڈ آن دا سیکورٹی کونسل، جو اس نے سیکورٹی کونسل کے ساتھ کیا تھا، اینڈ دا پیپل آف کشمیر، اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ۔ کرنٹ سچویشن، موجودہ صورتحال، دا کشمیر ایشو از اے لانگ اسٹینڈنگ ڈسپیوٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، کہ انڈیا جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ لمبا یا بہت دیر سے چلنے والا مسئلہ ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ دیر ہیو بین سیورل وارز بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا اوور کشمیر، کشمیر پر پاکستان اور انڈیا کی کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ ان ایڈیشن دیر از این ایکسچینج آف فائر آن دا بارڈر آف آکوپائڈ کشمیر، کیا ہوتا ہے کہ دونوں بارڈرز جو ہیں کشمیر کے، اور اس پر کیا ہوتا ہے کہ فائر یا پھر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ آزاد کشمیر وچ از کالڈ دا لائن آف کنٹرول،
کہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے جو درمیان میں لائن ہے اس کو لائن آف کنٹرول بھی کہتے ہیں، بیکاز آف دس، اس وجہ سے موسٹ آف دا اربن پاپولیشن ہیز بین ٹارگیٹڈ، بہت زیادہ جو شہری آبادی ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ دا انسیٹلڈ کشمیر ایشو پینڈنگ سنس لانگ آ فلیش پوائنٹ، کہ جو کشمیر کا نہ حل ہونے والا یا ابھی تک جو حل نہیں ہو سکا مسئلہ، وہ زیر التوا ہے بہت لمبے عرصے سے، یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ اٹ از اے سیریس تھریٹ ٹو ریجنل اینڈ ورلڈ پیس، اور یہ ایک بہت سنجیدہ جو ہے وہ خطرہ ہے علاقائی اور عالمی امن کے لیے۔ سلیوشن آف دس ایشو از اسینشیل فار مینٹیننگ ورلڈ پیس، اور اس مسئلے کا حل ضروری ہے اس لیے بھی تاکہ قائم کیا جا سکے بین الاقوامی امن یا دنیا میں امن۔